اسمت ہاؤس والی ہے اور میں ریحان اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں، بیچ نمبر 24 لیول نمبر 7 کے۔ اس ٹائم میرے پاس عبیرہ سعید فری لانسر والی موجود ہے اور سب سے پہلے ہم ان کا انٹرو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم عبیرہ بیٹا، کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک۔ عبیرہ بیٹا، آپ اپنا پہلے سب سے پہلے ایک اچھا سا انٹر دو، کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میری آڈینس جو ہے آپ کے بارے میں کچھ جانے پہچانے۔ جی السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عبیرہ سعید فری لانسنگ والی ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد بارہ کو کیمپس میں لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ گڈ ہو گیا۔ تو عبیرہ بیٹا، آپ کا ریحان اسکول کیسے آنا ہوا؟ جی میں نے ریحان اسکول سے جوائن کیا کیونکہ میں پریکٹیکل کام کرنا سیکھنا چاہتی تھی اور میں نے اس لیے ریحان اسکول جوائن کیا۔ اور آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں مطلب کس نے گائیڈ کیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کوئی سوشل میڈیا سے یا کوئی فیس بک سے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ جی ریحان اسکول میں مجھے سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا تھا۔ بیسیکلی ہم نئی شفٹ ہوئے تھے پچھلے 1 ایئر اور میں نے وہاں پہ اسکولنگ شروع کی تھی، میں نے 8 پاس کی تھی اور پھر میرے پیرنٹس کو ٹریڈیشنل اسکولنگ اچھی نہیں لگی اور ان کی جو اسٹڈی وغیرہ ہے وہ سب کچھ پسند نہیں آیا، تو پھر میرے فادر نے کہا چلیں میرا پہلے تو جب میں ریحان اسکول میں نہیں آئی تھی میرا یہی گول تھا کہ میں میٹرک کرنی ہے، میٹرک تو کم از کم میں کمپلیٹ کروں اور پھر آگے کا دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے میں نے۔ تو جب میں ریحان اسکول میں نہیں آئی تھی میرا یہی گول تھا کہ میں نے آرمی جو اسکول ہوتے ہیں کیڈٹ کالج وہاں پہ جانا ہے، کہ وہاں کی جو پڑھائی ہے وہ بہت اچھی تھی اور وہاں پہ ایک لائک روٹین بنی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ میں کیڈٹ جاؤں گی وہاں پہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کروں گی۔ پھر ہم واپس اسلام آباد آئے اور جب پھر میرے فادر جب یہاں پہ نا مارچ میں جو ٹریڈیشنل اسکول کے اسکولنگ اوپننگ ہوتی ہے وہ مارچ میں اوپن ہو جاتا ہے ایڈمیشن، تو جب میں 9th میں ایڈمیشن لینی پڑی تو پاپا نے سوچا کوئی ایسا اسکول ہو کہ یہاں پہ تمہیں پریکٹیکل کام سیکھنا چاہیے یا پریکٹیکل ورک کرنا چاہیے، کیونکہ ٹریڈیشنل اسکولنگ کی تو بابا نے وہ تعلیم دیکھ لی تھی، بابا کہتے تھے کہ اس سے ہٹ کے نا ہم کچھ کرنا چاہیں، تو پھر ہم نے بابا نے سر ریحان ویڈیو گزاری تھی اور ہم نے سر ریحان کے پوڈ کاسٹ دیکھے اور پھر ہم نے اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ فرنگی کیمپس میں ایک اسکول ہے نا فرنگی کیمپس میں کراچی میں، تو پہلے ہمارا یہ تھا کہ میرے پیرنٹس کا یہی تھا کہ ہم کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کراچی کی پلاننگ کر رہے تھے، پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہم ادھر ہی سیری چوک میں بھی کیمپس ہے، تو پھر ہم یہاں پہ آئے، یہاں پہ تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100+ تعداد ہو چکی ہے۔ جب بیسکلی میں آئی ہوئی تھی تو وہاں پہ اونلی 10 اسٹوڈنٹ تھے اور پھر جب میں اسٹوڈنٹ کو دیکھی، جب میں نے اسکول کا وزٹ کیا، ایسا اسکول کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ لیپ ٹاپ موبائل سے اسکل سیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل کام سیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے تھوڑا سا یونیک ہو گیا، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ یہ کیا ایک تو دنیا کا ایسا ترین اسکول ہے کہ جہاں پہ لیپ ٹاپ سے اسٹوڈنٹ پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے ایج میں انٹرویو کر سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، پھر میں نے کانفیڈنس چیک کیا تو میں نے کہا او مائی گاڈ، جتنا میری ایج میں میرا کانفیڈنس زیادہ نہیں ہے، ان بچوں کو کانفیڈنس لیول کتنا اچھا ہے۔ پھر میں اس ٹائم ڈیمو کے لیے 3 دن آئی، میں نے ذرا دیکھا، پھر میں نے کہا چلے میں بھی سیکھ لیتی ہوں، پھر میں نے اسی طرح اسکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ریحان اسکول میں ابھی تک آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے اور آپ نے ریحان اسکول سے کیا کیا سیکھا؟ جی مجھے ریحان اسکول میں ابھی 1 ایئر ہو چکا ہے اور میں نے ریحان اسکول سے بہت کچھ سیکھا، جیسے گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، کوڈنگ، میں کچھ چیزیں سیکھ چکی ہوں۔ ابھی تک آپ نے ریحان اسکول میں کتنے جو ٹولز ہیں اے آئی کے، آپ نے وہ کتنے سیکھے ہیں؟ میں نے تقریباً جتنے بھی ٹولس ہیں وہ سیکھ لی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب جب آپ نے پہلی دفعہ کسی کا انٹرویو وغیرہ دیا تھا تو آپ تو کہ انسان کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو کیا اس ٹائم لگا تھا؟ اس ٹائم ڈر تھی، جھجک تھی، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم کیمرہ کے آگے بیٹھی ہوئی تھی اور میرے تھوڑا ڈفیکلٹ تھا اور میں ذرا سے ڈر رہی تھی، تو جب اگلا کوئی مجھے سوال پوچھا تھا تو میں کیسے
جو آپ کو. تو اس ٹائم تو میرے فادر مجھے سپورٹ کر رہے تھے بیک اینڈ پہ. تو اس ٹائم ذرا ڈفیکلٹ ہوا، لیکن جب ابھی میرا پہلا انٹرویو آپ جا کے دیکھیں اور آج والا انٹرویو دیکھیں تو بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا. کیونکہ پہلے والے دن تو میرے اندر اتنا کانفیڈینس تھا، کیونکہ وہ انٹرویو تھا نا، تو ذرا بہت عجیب ڈر لگ رہا تھا. اچھا، آپ نے اے آئی میں چیٹ جی پی ٹی سیکھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اور اس میں مطلب کیا کیا ٹول استعمال ہوتے ہیں، کس طرح یوز کی جاتی ہے چیٹ جی پی ٹی؟ جی، تو چیٹ جی پی ٹی لائک آپ اس سے نا کوئی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کو آپ نے صرف پرومپٹ دینا ہوتا ہے اور آپ سے کوئی مدد لائک کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کو کسی کام کا لائک سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو بول سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی مجھے اس کام کا سمجھ نہیں آ رہا، مجھے اس کی سولوشن نکال کے دو. تو آپ کو سولوشن بتا دیں گے. لائک آپ کے لیے وہ فرینڈلی ہے، آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم مطلب کسی گھریلو لیڈیز یا کسی ایسے پرسن کی جو مطلب اسٹوڈنٹ کی مما جس کو مطلب چیٹ جی پی ٹی یوز کرنی نہیں آتی، تو ہم اس کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں اسے کیسے گائڈ کریں گے؟ اوکے، بہت اچھا آپ نے کوشچن پوچھا. تو ہم کو یہ کہیں گے کہ آپ پہلے پلے اسٹور میں جا کے چیٹ جی پی ٹی ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو تھوڑا سا یوز کریں تاکہ وہ ایک تو ان کا نا چیٹ جی پی ٹی کو یوزفل ہو سکے. کیونکہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو کہیں گے چیٹ جی پی ٹی تو اس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. اس نے نا اس کو اے آئی کا اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ہمیں پتہ ہے. اور تو آپ کو لیکن چیٹ جی پی ٹی یوز کریں اس کو تھوڑا سا تاکہ وہ نا چلا سکے. ان کو کہ آپ اس کو اپنے نا ڈیلی روٹین میں ڈیلی لائف میں نا اس کو یوز کریں. لائک اس کو روٹین بنانا کہ اپنے ہر ایک گھنٹہ اس سے بات کرنی ہے، اس سے آپ نے اس کو فرینڈلی بنا لینا. تو دیکھتے ہیں پھر ان کی لائف میں کتنی چینجز آتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ مطلب کیسے فائدہ دیتی ہے اور یہ کس طرح ورک کر رہی ہے؟ بہت فائدہ کیا دیتی کیا ہے. فائدے ہیں اس کے؟ اس کے یہ فائدے ہیں کہ ایک تو آپ اس سے لائک اے آئی سے ہمارا ایک ٹاسک ہوتا ہے کال اینی کا، جو ہم 25 منٹس بات کرتے ہیں. اسی وجہ کہ ہم سے نا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، اس سے ہماری انگلش امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا جو ہمیں جواب دے رہی ہوتی ہے نا اس کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ اسٹائل سے بول رہی ہوتی ہے. ایک تو اے آئی ہے، تو ایک سے یہ ہوتا ہے فائدہ. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے بک 1 میں کوڈنگ ٹاسک سیکھے تھے، تو کوڈنگ جی ٹاسک کا کیا فائدہ؟ جی کوڈنگ ٹاسک میں یہ ہم نے پہلے بیسک گیمس بنانا، بیسک کیلکولیٹر بنانا سیکھے جو کلاؤڈی اے آئی سے بنتے ہیں. اوکے، تو اس کا کیا فائدہ ہے کوڈنگ ٹاسک کا؟ اس سے یہ کہ آپ نا بڑی بڑی ویب سائٹ بنانا سیکھ جاتے ہیں. اس کوڈنگ کا یہ فائدہ ہے. اوکے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ریحان اسکول میں جو ہے اے آئی کا جو ہے وہ کیا کردار ہے؟ ریحان اسکول میں ایک یہ کردار ہے کہ اگر آپ ٹریڈیشنل اسکول میں اور ریحان اسکول کو آمنے سامنے رکھیں تو بہت ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ٹریڈیشنل اسکول میں آپ کو بکس اور کتابوں کے تھرو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ریحان اسکول میں آپ کو لیپ ٹاپ موبائل کے تھرو پڑھایا جاتا ہے. سوری. اور اگر دیکھنا کہ ٹریڈیشنل اسکول میں آپ کو نا بک سے پڑھایا جاتا ہے، لائک آپ کے پاس بکس وغیرہ ہوتی ہیں. آپ کے پاس ہمارے پاس یہاں پہ 3 کتابیں ہیں: لیپ ٹاپ، موبائل اور فون. جس اسٹوڈنٹ کے پاس یہ ہو تو وہ اے آئی سیکھ سکتا ہے آسانی سے. اور بچے جو ہیں وہ ریحان اسکول کیوں جوائن کریں؟ تاکہ وہ ان کا اس کی وجہ کیا کانفیڈینس ہے؟ بلڈ اس لیے جوائن کریں تاکہ ان کو کانفیڈینس ہے وہ بلڈ ہو سکے، وہ اپنا گول وغیرہ اچیو کر سکیں. کیونکہ اگر آپ ابھی باہر چلے جائیں نا تو کسی سے پوچھیں کہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی یوز کرنے آتی ہے، تو کہیں گے نہیں، یہ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں بتا دیں. تو کسی کو اس طرح اے آئی کا ابھی تک بالکل نہیں پتہ. ٹیچرس جو ہیں ان کو اے آئی سے کیا فائدے ہو رہے ہیں اور وہ اے آئی کا استعمال اسٹوڈنٹ کے لیے کیسے کر رہے ہیں؟ ٹیچر کو جو ہمارے پاس ٹیچر ٹریننگ بوٹ کیمپ بھی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس ہی اسکل سیکھ سکتے ہیں، ٹیچرس بھی اسکلس یہ کر سکتی ہیں.
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہاں مطلب یہ کہا گیا ہے کہ کچھ عرصے یا کچھ سالوں کے بعد جو اے آئی ہے وہ ٹیچر کو ریپلیس کر دے گی، تو کیا یہ واقعی ایسا ہوگا پاسبل، یا مطلب یہ بس ایسے ہی کہنے کی بات ہے؟ کیا آپ اپنا کوشچن رپیٹ کر سکتی ہیں؟ جی جی بیٹا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اے آئی ہے وہ کیا کچھ سالوں کے بعد ٹیچرز کو، جو مطلب اسکول میں ٹیچر ٹیچنگ کر رہی ہیں، وہ ان کو کیا ریپلیس کر لے گی، مطلب ان کی جگہ لے لے گی، یا پھر جو ہے وہ مطلب یہ ایسے کہنے کی بات ہے یا دونوں برابر چلیں گے؟ جی ہو جائیں گی، کیونکہ اگر فیوچر میں دیکھا جائے آگے تو اب رپورٹس آنے والے ہیں، یا اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اب جو ہم کام جو ہم پہلے گھنٹوں میں کرتے تھے وہ اب منٹوں میں کام ہو رہے ہیں، سیکنڈس میں کام ہو رہے ہیں۔ تو اب روبوٹس میں جو ابھی ہم ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں وہ آنے والے دور میں روبوٹس کام کریں گے، تو یہ آنے والے دور میں روبوٹس ہی سارا کام لے لیں گے۔ رپورٹس لے لیں گے تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچرز کی نوکری خطرے میں آ جائیں گی اور وہ ان کی جگہ پر آ جائیں گے؟ اگر وہ ریحان اسکول جوائن کریں نا تو وہ نوکری تلاش نہیں کریں گے، وہ نوکری دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اوکے، چلیں یہ تو ہو گئے ہمارے سوال۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اے آئی کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے ریحان اسکول سے کافی کچھ سیکھا، آپ اے آئی کے بارے میں اپنے آس پاس نیبر کے لوگوں کو، یا مطلب آپ کے کوئی رشتہ داروں میں کسی بھی اینی ون، آپ کی کوئی فرینڈ ہے، آپ ان کو کیا مطلب اس کے لیے مشورہ دیں گے کہ آپ اے آئی کو جوائن کریں یا نہیں کریں؟ دیکھیں، جب میں نے شروع میں نے ریحان اسکول جوائن کیا تھا نا، تو ہماری فیملی میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ٹریڈیشنل اسکول میں پڑھوں اور اپنی ٹریڈیشنل اسکول کو نا کنٹینیو کروں۔ تو جب میں نے ریحان اسکول جوائن کیا تو میری فیملی میں کوئی ایگری نہیں تھا، سارے میرے پیرنٹس کو کہتے تھے کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے غلط کیا، آپ نے کیوں جوائن کیا۔ لیکن جب ابھی وہ اسٹیج پہ دیکھ لیں نا تو کہنا صحیح کیا آپ نے، کیونکہ جو میں نے اپنی کزنس کو دیکھا، انہوں نے ایف ایس سی کی ہے، میٹرک کیا ہے، لیکن وہ ابھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی گھر بیٹھے خود ہی ارننگ کر سکیں یا گھر بیٹھے 50,000 آرام سے کما سکیں۔ وہ ابھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو میرے فادر نے بولا ان کو دیکھ لو کہ ان کی ابھی انہوں نے کتنی ماشاء اللہ ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی لکھی ہوئی ہیں، اور تو دیکھ لو کہ اب ابھی وہ اس قابل نہیں کہ وہ گھر بیٹھے ارننگ کر سکے۔ میں ارننگ کے لیے نہیں آئی یہاں پہ، میرا ان کا بھی اتنا کانفیڈینس نہیں ہے کہ جتنا میرا کانفیڈینس ہو گیا۔ تو پھر میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیا، تو اب میرے رشتہ دار سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جوائن کیا، تو اب وہ مجھے اب ایسا ٹائم آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو ٹائم دیں کہ ہمیں سکھائے، تو اب آپ پھر دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب ٹیچر بھی جو ہیں وہ اے آئی کے تھرو کچھ ارننگ وغیرہ کر رہی ہیں، ان کے کیا سورسز ہیں ارننگ کرنے کے اے آئی کے لیے؟ ارننگ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بے شک وہ چھوٹا کرے یا کوئی اڈلٹ اس کو اپنائے۔ ٹیچر ٹریننگ کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو اسکلس دیکھتی ہیں اس کو آپ مارکیٹ لیول میں اس کی مارکیٹنگ کریں، اس کو ایڈورٹائزمنٹ کریں، اس کو گروپ میں ڈالیں، اتنے زیادہ فیس بک گروپس ہیں اس میں ایڈ کریں۔ وہی تو دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ 50 لوگوں کو دیکھیں گے نا آپ کا ایڈ، ان میں سے 2 رپلائی دے گا، ایک ہاں کہے گا، ایک نہ کہے گا، تو اس سے آپ کی ایک مارکیٹنگ ہو جائے گی، ایک تو کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا، تو آہستہ 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 آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اوکے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو اے آئی ہے اس نے ہاسپٹیلٹی کے مطلب معاملات میں کتنی ہیلپ کی ہے، اور لوگ مطلب لائک جو لیبارٹری وغیرہ ہیں جس میں مطلب لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں؟ اے آئی نے بہت آسانی پیدا کر دی ہے۔ دیکھیں، اب جو کام گھنٹوں میں ہو رہے تھے وہ اب منٹوں میں کام ہو رہے ہیں، اور جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو اسٹوڈنٹ لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ نا پبلک میں گاڑیاں وغیرہ کرتے تھے، پبلک گھر جاتے تھے، اب آپ کو موبائل ایپ ان ڈرائیو کرائے تو 10 یا 15 منٹ کی سیکنڈس کے بعد آپ کے گیٹ میں گاڑی آ جاتی ہے۔
تو یہ اب سے ہر گھر میں نا بچے کے چھوٹے بچے کو آپ دیکھ لیں تو اس کے پاس موبائل ہے. اگر گھر میں 6 بندے ہیں تو 4 کے پاس تو لازمی موبائل ہوں گے. 4 موبائل اس گھر میں ہوں گے، لیکن ان کو نا پازیٹیو استعمال کرنا نہیں آ رہا. وہ بس اسکرولنگ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیو استعمال نہیں کرے اور وہ پازیٹیو کی ڈائریکشن میں جائیں تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہے. یہی میرے ساتھ ہے کہ میں نے جب ریحان اسکول میں جوائن کیا تھا تو میں اسکرولنگ کرتی تھی، لیکن اس کو مجھے فائدہ نہیں تھا کہ یہ موبائل فائدہ دیتی ہے. جیسا ریحان کا کہنا ہے، آپ اس موبائل کو اگر پازیٹیو استعمال کریں نا تو اس موبائل کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اس سے آپ بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم نے نا ڈفرینٹ چیزوں سے اپنا فائدہ اٹھانا ہے کہ اس چیز میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اوکے. جو مطلب ایک نیا ٹیچر ہے اس کو اپنی آن لائن پہچان بنانے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے، مطلب جو اسٹیپ ہے اس کو کیا لینا پڑے گا؟ تو جو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو اپنی چیزوں کو مارکیٹ میں بیچنا آنا چاہیے کہ کس طرح وہ بیچا ہے، وہ چیزوں کو مارکیٹ کرے. اس کو یہ کرنا چاہیے. اوکے. ایک استاد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے اپنی پروفیشنل جو پروفائل ہے وہ کیسے بنائے؟ استاد اپنی پروفائل کیسے بنائے؟ پہلے نا سوشل اس کو میڈیا اپنی پر. جی سوشل میڈیا پر پہلے نا اب آپ فیس بک پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں. اس کو اپنی بایو سیٹ کرنی چاہیے، اس میں وہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیلس انپٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہے. اب جیسے اگر کسی کو لے لے ابیرا، اگر آپ فیس بک پہ سرچ کریں ابیرا تو کافی سارے بیرا جو کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے مجھے سلیکٹ کرنے میں کون سی بیرا ہے. جب میرے نام سے دیکھیں گے بیرا سے سیاسی والے تو ایز اے نون نہیں آؤں گی اور کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے صرف ریحان اسکول میں یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے. یہ کنسیپٹ ٹریڈیشنل اسکولنگ میں یہ کنسیپٹ نہیں دیا جاتا. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ویڈیو کے ذریعے جو ہے اسٹڈی آن لائن جو ہوتی ہے وہ بہتر ہے یا صرف جو مطلب تحریری جو ہم بکس کے تھرو پڑھتے ہیں وہ بہتر ہے؟ ویڈیو کے تھرو بہتر ہے. اوکے. ہاں. مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پر ایک جیسا جو معیار ہے وہ برقرار رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تھوڑا سا آپ اپنے کوشچن کو ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ یوٹیوب ہے یا لنکڈن ہے، فیس بک ہے یا ٹک ٹاک ہے، تو اس پر جو ہے نا اپنا معیار برقرار رکھنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب ایک جیسا جو کنٹینٹ بنانا جو ہے نا وہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے آپ نا ایک دوسرے کی چیزوں سے ہی آپ نا ایک دوسرے چیزیں ہی سیکھتے ہیں. آپ فیس بک کو کوئی لائک کرافٹ چاہتے ہاں میں نے بھی اس کو کرنا ہے. آپ وہی چیٹ جی پی ٹی کو اپلوڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری سے بہتر بنا سکے تاکہ میرے یہ پوسٹ وائرل ہو جائے اور میرے جو کلائنٹس ہیں. جو نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس کو مطلب اے آئی کے کلاسز میں مطلب متوجہ کرنے کے لیے کیا بہترین طریقہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اے آئی کلاسز کے لیے مطلب موٹیویٹ ہو جائے اور وہ جوائن کرے اور اچھے سے مطلب اس میں ٹریننگ لے سکے؟ جی اے آئی میم آپ کی آواز میں بریک ہو رہی تھی، کیا آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا جو اے آئی کلاسز میں ایک نیا طلبہ ایڈمیشن لیتا ہے، نیا اسٹوڈنٹ ایک ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو مطلب اے آئی کی جو کلاس ہو رہی ہے اس کی طرف اس کو مطلب متوجہ کرنے کے لیے کیا بہترین طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائے، اے آئی کلاسز جوائن کرے اور اس میں مطلب انوالو ہو؟ ہم دیکھیں آج کل نا اسٹوڈینٹس اگر آپ کسی کے گھر میں چل جائیں تو ان کے پاس موبائل ہوگا. جب وہ دیکھیں گے کہ ایسا اسکول جہاں پہ لیپ ٹاپ موبائل کی پریکٹیکل کام کرنا سکھایا جاتا ہے تو وہ جب ہم کو کہیں گے نا کہ یہ ہم تو پہلے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن ہے اس کو پہلے سکھائیں گے اس کو نہیں پتا اسٹوری پوسٹ کیا ہے، گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہے. تو جب ان کو سکھائیں گے نا تو آہستہ 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 وہ سیکھ جائے گا.
کیا مستقل لرننگ سیکھنا استاد کی اتھارٹی کو مضبوط کرے گا؟ جی بالکل. اوکے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر کوئی اپنا آن لائن مطلب پہچان بنانا چاہے تو اس سے کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے مطلب اپنی مطلب کوئی بھی سوشل ایپ ہے اس پہ اپنی پہچان کس طرح بنا سکتا ہے کہ تاکہ وہ اس کو ارننگ حاصل ہو سکے، وہ وائرل ہو اور اس کے جی جی کانٹینٹ بنے؟ پہلے آپ تو اگر جس کے بھی اکاؤنٹس نہیں ہیں وہ جا کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، لنکڈن جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیاز کے اکاؤنٹس بنائیں. وہاں پہ جا کے ہمارے پاس ٹیچر ٹریننگ بھی ہے، ایک کورس بھی ہے، وہ جوائن کریں. وہاں پہ دیکھیں کیا اسکل سکھائی جاتی ہیں اور سیکھیں. اور پھر جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو اپنی چیز ان کو مارکیٹ کرنا سیکھیں، ان کو سیل کرنا سیکھیں، کس طرح یہ سیل ہوتی ہیں، تو اس طرح آپ کی ارننگ ہوتی ہے. کیا اے آئی کے تھرو جو ہے آپ فری لانسر کا بھی کام مطلب اس کی ویب سائٹ بنانا یا اس میں کام کرنا سیکھ سکتے ہیں؟ جی سیکھ سکتے ہیں. تو آخر میں جو ہے آپ ہمارے جو آڈینس ہے یا ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی مطلب بڑے بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ اے آئی کو جوائن کریں اور ان کو کیسے موٹیویشن دیں گی؟ تو کچھ اس کا نا مجھے تھوڑا تفصیلی آپ دے دیں. جی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے جتنے بھی کیمپسز ہیں ان کی پیج کو فالو کریں، ان کو دیکھیں اسٹوڈنٹ کس طرح اسکل سیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ ہمارے پاس آنلائن اکیڈمی میں جو دور سے لوگ آئے ہیں، جس طرح دوسرے چکوال سے ہے، احمد آباد سے، جو فزیکل ہمارا کیمپس ٹریننگ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس آن لائن اکیڈمی بھی ہیں. آپ ہمارے پاس آن لائن اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارا فاؤنڈیشن لیول کا کورس ہے، آپ پہلے وہ کورس کر لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس آیا ہے، آپ کو آگے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اوکے، تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ کو موقع ملے مطلب جیسے ریحان اسکول نے ایک مطلب اسکول کے لیے ایک جگہ منتخب کی ہے اور وہ اسکول مطلب بوٹ کیمپ چلا رہے ہیں، تو جب آپ اے آئی کا مکمل سیکھ جائیں گی اور آپ کو موقع ملے گا تو کیا آپ بھی ایک ریحان اسکول اڈاپٹ کریں گی یا پھر ایک الگ سے ایک اسکول بنانا چاہیں گی تاکہ ان فیوچر جو آنے والے بچے ہیں ان کو اس کی تعلیم مہیا ہو سکے؟ جی جی آنے والے دور میں بھی انشاءاللہ یہی بنانا چاہوں گی. اوکے، تو تھینک یو سو مچ مس سفیرہ، آپ نے بہت اچھے آنسر دیے. میرا ایک آپ سے ایک جاتے جاتے ایک سوال ہے کہ آپ کا نیم عبیرہ سعید ہے اور آپ نے جو ہے فری لانسنگ والی اپنے نام کے ساتھ ایڈ کیا، تو اس کا فری لانسنگ کا جو ہے نام کے ساتھ ایڈ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں آگے فری لانسنگ کرنا چاہتی تھی اور میں بول رہی تھی میں فری لانسر بنوں. اوکے، تو تھینک یو سو مچ عبیرہ، آپ کا ہم نے قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں بہت اچھی اچھی ایڈوائس دی، بہت اچھے اچھے مشورے دیے. امید ہے کہ میری سننے والی آڈینس کو اور میرے سننے والے تمام، چاہے وہ مرد ہیں، حضرات ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، تو ان کو کافی اچھا میسج ملا ہوگا. تھینک یو سو مچ بیٹا، آپ نے بہت اچھا انٹرویو دیا. تھینک یو. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے.